دوستو، آج جمعۃ المبارک کے دن یاسین کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسا مبارک وظیفہ ہے، ایک ایسا کامل وظیفہ ہے کہ جسے بتائے گئے طریقے سے صرف 3 بار پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ فوراً آپ کی مل جائے گی، آپ کو فوراً مل جائے گی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ بیٹے جو نوکری کی وجہ سے، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ جن کے کام ہوتے ہوتے اٹک جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، جن کی کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، آج یاسین صرف 3 بار پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگیے، اللہ آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ تعالی، ہر نیک جائز حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن بہت سے اعمال پڑھے جاتے ہیں، تسبیحات کی جاتی ہیں، وظائف پڑھے جاتے ہیں، لیکن آج جو وظیفہ، یہ ایسا کامل وظیفہ، ایک ایسا مجرب، ایک ایسا طاقتور، ایسا تیز بہادر وظیفہ آپ کے حوالے کرنے والی ہوں۔ یہ انشاءاللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑے سے بڑے مقاصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مایوس ہو چکے ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، ہر قدم پر آپ کو ناکامی اور ناکامیابی، آپ کو پریشانیاں ملتی ہیں، آپ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، تو آج آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یاسین کو پڑھ کے دیکھنا ہے۔ آپ نے اکثر گھروں میں لوہے قرآنی لگی ہوئی دیکھی ہے، لوگ گھر میں لوہے قرآنی لگاتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اکابرین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں لوہے قرآنی لگا دی جاتی ہے، دیواروں پر لٹکا دی جاتی ہے، اس گھر سے تمام تر شیطانی اثرات، تمام تر شیطانی وسوسے، نظر بد، جادو جنات اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتے ہیں۔ لوہے قرآنی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ فرما دیتا ہے، اس گھر سے تمام کی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، سفلی اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ صرف دیوار پر انشاءاللہ تعالیٰ لوہے قرآنی کو لٹکانے کی اتنی فیض و برکات اور فضائل ہیں، اور جو بندہ ان لوہے قرآنی کے چند الفاظ کو پڑھ لیتا ہے، ان کا ذکر کر لیتا ہے، رب کریم سے غیب سے مدد فرماتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ رب کریم غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موجود ہر حرف کی تشریح کی ہے، اللہ نے ہر لفظ کا معنی بتا دیا ہے، اللہ نے قرآن مجید کا ترجمہ بتا دیا ہے، لیکن یہ چند لوہے قرآنی کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ نہ تو اللہ نے بتایا ہے، نہ ہی کبھی کوئی اور بتا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی حامیم، یاسین، حامیم، عین سین کاف، اگر آپ کو کوئی ان کا لوہے قرآنی کے الفاظ کا ترجمہ بتاتا ہے، ان کے لفظی معنی بتاتا ہے، تو سمجھ لیجیے وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا ترجمہ آج تک نہیں بتایا، نہ ہی کوئی اور بتا سکتا ہے۔ پھر ایک بار کسی نے سوال کیا کہ ان لوہے قرآنی کے الفاظ کی طاقت کیا ہے، اس کا ترجمہ کیوں نہیں بتایا؟ لیکن ان الفاظ کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ رب کعبہ نے فرمایا، جو بندہ بغیر اس لفظ کے معنی جانے، بغیر اس کا ترجمہ جانے، رب کریم پر کامل یقین کرتے ہوئے ان لوہے قرآنی کے الفاظ کو پڑھے گا، مشکل میں پڑھے گا، تنگ دستی میں پڑھے گا، کسی بیماری میں مبتلا ہے تو بیماری میں پڑھے گا، کسی بھی پریشانی میں پڑھے گا، اللہ کریم ہر طرح کی نحوست سے، پریشانی سے انشاءاللہ نکال کر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر ان الفاظ کے معنی جانے، ان کی طاقت کو جانے، رب کریم سے یقین کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ بھی مانگتا ہے، اللہ اپنی عظمت، اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ اللہ والو، یہ وہ کلمات ہیں جو بندہ ان پر یقین کرتا ہے، رب کریم سے مانگ لیتا ہے، اللہ انشاءاللہ تعالی ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آج میرے بہن بھائی جو مایوس ہو چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، جو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی امیر و کبیر نہیں ہو سکتے، جو سمجھتے ہیں کہ ان کے کاروبار کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، جو بے اولاد ہیں، پریشان ہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، آج جمعۃ المبارک کے دن یاسین کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ اللہ والو، یہ کلمات اللہ کی عظمت کے مطابق
نتائج دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی عظمت کے مطابق رحمتیں اور برکتیں اپنی جھولی میں سمیٹنا چاہتا ہے، اللہ کی عظمت کے مطابق رزق دولت میں فراوانی چاہتا ہے، اللہ کی عظمت کے مطابق اپنے گھر میں خیر و کثیر برکتیں اور سلامتی چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام تر کام چھوڑ کر آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن بہت سے اعمال کرتے ہوں گے، وہ اپنی جگہ آپ کسی بھی وظیفے کے ساتھ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کامل وظیفہ ہے، اسے اسی طریقے سے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ واقعی راتوں رات رب سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ کی وہ بیٹی جس کا کئی سالوں سے رشتے نہیں ہو رہے، صرف انشاءاللہ تعالیٰ 3 بار یاسین کو پڑھ کر دیکھیے گا، رب کعبہ نے چاہا تو وہ رشتے جن کے لیے آپ منت سماجت کرتے ہیں، جن کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، لوگوں کی منت سماجت کرتے ہیں، جن کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں، وہ رشتے رب کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھتے ساتھ ہی خود چل کر آئیں گے۔ آپ کسی نوکری کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، گھر میں نوجوان بچے جن پر لاکھوں روپیہ پڑھانے کے بعد پھر بھی ان کی نوکریاں نہیں ملتی، آپ نوکریوں کے لیے سفارشیں کروا رہے ہیں، بڑے بڑے سفارشیں کروا کر تھک چکے ہیں، آج آپ نے جمعۃ المبارک کے دن جو وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اللہ کی عظمت کے مطابق رحمتیں، برکتیں، سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی عظمت کے مطابق رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، بہترین نوکری چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ نیت کر کے پڑھیں۔ کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ کی ذات دینے پر آتی ہے تو یہ نوکری، یہ رشتے خود چل کر رب کے حکم سے آپ کے پاس آتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی نقصان کی وجہ سے، کسی آزمائش کی وجہ سے، کسی بھی پریشانی کی وجہ سے مقروض ہو چکا ہے، قرض ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آج جمعۃ المبارک کے دن یاسین کا یہ وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو یاسین صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی بہتر سے بہترین اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الفاظ کے پورے قرآن مجید میں ترجمہ نہیں موجود، لیکن جو بغیر اس الفاظ کے معنی کو سمجھتے ہوئے، بغیر سوچے، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ کلمات قرآن پاک کے، یہ لوح قرآنی کے کلمات پڑھتا ہے اور ان الفاظ کو پڑھ کر اللہ سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ اپنی عظمت کے مطابق نوازتا ہے۔ آج اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن سینے کا وہ راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں جس میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے آپ رب کریم کی رحمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ آج ان الفاظ کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی صحیح وظیفہ بتایا۔ اللہ والے، جمعۃ المبارک کا دن ویسے ہی قبولیت کا دن ہے، جمعہ کا دن ویسے ہی اللہ کریم کو راضی کرنے کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانے کا دن ہے۔ آج آپ بغیر وقت ضائع کیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال انشاءاللہ آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جمعۃ المبارک کے دن پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ پورے دن میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ صرف اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے توجہ، دھیان، یقین کامل کے ساتھ ان وظائف کو پڑھنا ہے، کیونکہ ان وظیفے کے جو فائدے ہیں، اس وظیفے سے جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، وہ اللہ کی عظمت کے مطابق اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، آپ 3، 7 یا پھر 11 مرتبہ آپ یہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ درود ابراہیم ہی پڑھیں، اس کے ساتھ ہی آج کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے دعا میں شامل ضرور ہونا ہے اور آمین ضرور بولنا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اللہ والے کی آمین اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کی قبولیت کروا دے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ اللہ والو، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है और आज अल्लाह करीम से थोड़ा नहीं मांगना। आज आपने रब्बे करीम से वो मांगना है जो आपको नामुमकिन लगता है, जो आपको लगता है ये काम कभी भी हो ही नहीं सकता। सिर्फ आज नीयत करने की देर है। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो हर नेक जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी। मेरा रब गैब से इंशाअल्लाह बेहतरीन असबाब पैदा फरमाएगा। आज कोई बेघर है, किराए के मकान पर रहता है, अपने ज़ाती मकान की नीयत करके बैठे। बेरोज़गार हैं, कई सालों से बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए नीयत करके बैठो। बे औलाद हैं, औलाद की नीयत करके बैठो। मकरूज़ हैं, कर्ज से निजात के लिए नीयत करके बैठो। आप किसी की भी दिल में जायज़ मोहब्बत अपने लिए पैदा करना चाहते हैं, नरमी लाना चाहते हैं, किसी पर काबू चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, किसी दुश्मन की ज़ुबान बंदी करना चाहते हैं, दुश्मन पर गालिब आना चाहते हैं, किसी मुकदमे में कामयाबी चाहते हैं। आज जो वजीफ़ा आपको बता रही हूँ, ये वजीफ़ा अल्लाह की अज़मत के मुताबिक इंशाअल्लाह फ़ायदा देता है। अगर आप अल्लाह की अज़मत के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात को, अपनी हाजात को, अपने तमाम तर मकासद को रब के हुक्म से पूरा करवाना चाहते हैं तो सिर्फ नीयत करने की देर है। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, अपने मकासद की नीयत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करें। ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने से अल्लाह ताला तमाम शैतानी असरात को ख़त्म कर देता है और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें खैर कसीर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद दिल ही दिल में अपने मकसद के लिए मांगते चले जाएं और ज़मान पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है ये कामिल वजीफ़ा है, इसी तरतीब से पढ़ना है। सबसे पहले नंबर पर आपने जो अमल पढ़ना है वो अल्लाह के एक नाम का है, ये नाम या रब्बना है। लोग कहते हैं कि अव्वल आखिर ये पढ़ो तेरा काम हो जाएगा। सीने का राज कोई नहीं बताता अल्लाह वाले अल्लाह के नेक बंदे कैसे वज़ाइफ पढ़ते थे, किस तरीके से पढ़ते थे और कैसे अल्लाह को राज़ी करते थे, अल्लाह से कैसे मांगते थे जो इनकी हर हाजत रब काबा कबूल मंजूर फरमा लेता। आज हमारे बहुत से बहन भाई वजीफ़े तस्बीहात पढ़ते हैं लेकिन इनको सही तरीका बताने वाला कोई नहीं। आज मैं सीने का राज आपके हवाले कर रही हूँ जिससे बहुत से लोगों को इंशाअल्लाह ताला परेशानी है कि ये खालिस वजीफ़ा बता रही हूँ। आपने या रब्बना का ये लफ्ज़, ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। सबसे पहले आपने या रब्बना या रब्बना या रब्बना पढ़ना है। दोस्तों, या रब्बना पढ़ने का मकसद ये है कि जब आप अल्लाह करीम को या रब्बना या रब्बना या रब्बना कहकर पुकारते हैं, अल्लाह को मुखातिब करते हैं, अल्लाह या रब्बना पढ़ने वाले के करीब हो जाता है, अल्लाह या रब्बना पढ़ने वाले से राज़ी हो जाता है, अल्लाह या रब्बना पढ़ने वाले का दोस्त बन जाता है। या रब्बना पढ़ने से जैसे ही अल्लाह की ज़ात आपके करीब हो जाए, अल्लाह की ज़ात से आपको कुर्ब नसीब हो जाए, आपकी तरफ तवज्जो हो जाए, अल्लाह की तवज्जो पाने के लिए आपने या रब्बना को पढ़ना है। अब आप रब से मांगने का वक्त है। आपने या रब्बना को हाथ की उंगलियों पर या फिर तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आपने या रब्बना 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 आप लोगों ने 11 मरतबा पढ़ लेना। 11 बार पढ़ने में कितना को वक्त लग गया और 11 बार या रब्बना पढ़ने से अल्लाह की साथ अल्लाह ताला आपकी तरफ इंशाअल्लाह मुतवज्जो हो जाएंगे और फरिश्तों से कहेगा कि ये कौन है ये जो रब को रब्बना के नाम से पुकार रहा है। या रब्बना पढ़ते ही आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया। अब आपने लफ्ज़ यासीन को पढ़ना है। एक सूरह यासीन है वो अलग है, ये लफ्ज़ यासीन है जो कि लोहे कुरानी में मौजूद है। आपने सूरह यासीन को नहीं पढ़ना, आपने एक लफ्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ एक लफ्ज़ है यासीन को पढ़ना है। ये लफ्ज़ लोहे कुरानी का अदाद है और इसे पढ़ते ही आपके घर में जितने शैतानी असरात हैं, जादू जिन्नात हैं, नज़र बद है, हसद है, सफली किया हुआ है किसी ने, जिनके कारोबार चलते बंद हो जाते हैं, जिनकी बेटियों के रिश्ते बंदिश लग जाती है, बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता, जो मकरूज़ है कर्ज से ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, जिनके घर में बेसुकूनी रहती है, लड़ाई झगड़े, घरेलू नाचाकियाँ सास बहू की नहीं बनती, मियाँ बीवी की नहीं बनती। आज आपने यासीन, ये एक लफ्ज़ का ऐसा अमल मुबारक है, एक ऐसा कामिल वजीफ़ा है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह की अज़मत के मुताबिक फ़ायदा लेता है। अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा यासीन पर, लफ्ज़ यासीन पर यकीन रखते हुए इन अल्फाज को पढ़ता है, मैं उसे अपनी अज़मत के मुताबिक नताइज देता हूँ।
اسے اپنی عظمت کے مطابق رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہوں۔ اگر آپ واقعی اللہ کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو لفظ یاسین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ معجزات دیکھیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ صرف 3 بار آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے میں پڑھوں گی آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے شہادت والی انگلی سے پڑھنا شروع کرنا ہے، شہادت والی انگلی پر پڑھنا ہے، پھر بڑی انگلی پر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد والی چھوٹی انگلی پر پڑھنا ہے، اور وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ توجہ سے آپ نے پڑھنا ہے یاسین یاسین یاسین، وظیفہ مکمل صرف 3 بار، اور یہ 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اتنی آپ کو تاثیر ملے گی کہ نسلوں تک میرے رب نے چاہا تو رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ جو کام ناممکن ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ممکن ہو جائے گا۔ طاقتور شیطانی سفلی اعمال، جادو جنات کی کاٹ اللہ کے حکم سے ہو جائے گی۔ جادو کرنے والے پر رب نے چاہا تو جادو ہی واپس پلٹ جائے گا۔ آپ کا دشمن پہاڑ جتنا بھی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ راستہ چھوڑ دے گا۔ آپ اپنی کامیابی کا جشن منائیں گے۔ یہ عمل اتنا ہی زیادہ مجرب اور خاص ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں یاسین لفظ پڑھنے پر اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا کرو۔ آپ نے شہادت والی انگلی سے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ صرف اور صرف 3 بار لفظ یاسین 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 پڑھنا ہے، اور دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یاسین، دائیں کندھے پر نظر ماری، یاسین پڑھا، پھر بائیں کندھے پر نظر ماری۔ اس طرح سے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے آپ نے لفظ یاسین کو ایک سانس میں پڑھ لینا ہے، سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ اگر سانس ٹوٹ جاتی ہے تو آپ دوبارہ کوشش کر کے اس عمل کو دوبارہ سے کر لیں۔ ایک سانس میں 3 بار لفظ یاسین 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 پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ دونوں کندھے پر فرشتے کاتبین موجود ہیں، اللہ کے فرشتے جو اللہ کے ہاں ہمارے اعمال لے کر جاتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے لفظ یاسین پڑھ کر تجھ کو یاد کیا، تجھے پکارا ہے، تجھ سے رزق مانگا ہے، دولت مانگی ہے، کامیابی مانگی ہے، تو اللہ اپنی رحمتوں سے غیب سے اس لفظ کے صدقے اللہ پاک اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ غیب سے تمام تر رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، وہ جو ساری عمر نہیں مل سکا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لفظ 3 بار یاسین 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 کامل یقین کے ساتھ رب کی ذات پر مکمل کامل بھروسہ رکھتے ہوئے رب سے مانگتے ہوئے آپ نے 3 بار یاسین پڑھنے کے بعد آخر اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن کے بہت ہی خاص اور مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے آخر میں رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ یاسین پڑھنے کے بعد آج کل ہر کسی کا مسئلہ پیسے سے شروع ہوتا ہے اور پیسے پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پیسے سے لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی پیسے سے لڑائی ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں میں، کاروبار میں ڈپریشن ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہیں۔ آج کا ہر مسئلہ پیسے پر شروع ہوتا ہے اور پیسے پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے تمام مسائل سے بچنے کے لیے آپ نے رب کریم کے 2 نام یا رزاق یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس کو جس وقت بھی جب بھی وقت مل جائے آپ نے یا رزاق یا وہابو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ کامل وظیفے کی ترتیب یاسین پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی شان کے مطابق آپ رحمتیں اور برکتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اپنی رحمتیں اور برکتیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اور لفظ یاسین پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ یا رزاق اور یا وہابو کو پڑھیں گے اللہ انشاءاللہ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یا وہابو سے بگڑے کام سمجھ جائیں گے، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ رب نے چاہا تو تمام تر نحوستیں، تمام تر رکاوٹیں، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اس نام کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف بھی قدم بڑھائیں گے کامیابی انشاءاللہ مقدر ہو جائے گی۔ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں تو آج آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ اللہ کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، آپ اپنے پسند کا نصیب رب سے لکھوانا چاہتے ہیں، ہر خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو اللہ کے یہ 2 صفاتی نام یا رزاق یا وہابو کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا وہابو، اے رزق دینے والی ذات، یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنے تمام تر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ نے یا رزاق اور یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار کا مطلب 100 بار ہے، نہ ہی کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے، آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔
100 बार या रज़ा को या वहाब पढ़ कर वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। वजीफ़ा मुकम्मल होने से पहले अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला हर हाजत पूरी फरमाएगा। वजीफ़ा मुकम्मल होने से पहले आपको रब ने चाहा तो खुशखबरी मिल जाएगी। आपने सच्चे दिल के साथ, कामिल यकीन के साथ, रब से गिड़गिड़ाते हुए आजिज़ी के साथ अपनी तमाम तरह हाजात को लेके बैठना है और रब काबा से मांगना है। तमाम बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाएंगे, आपके बेड़े पार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये 3 अमाल आपकी तकदीर को इंशाअल्लाह ताला बदल के रख देंगे। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही सबसे पहले आपने अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने आपको अपने नाम का अमल करने की तौफ़ीक अता की। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपको ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाई, क्योंकि अल्लाह वाले फरमाते हैं ये वजीफ़ा हर किसी के नसीब में नहीं आता। ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफ़ीक सिर्फ़ उसी को होती है जिसे अल्लाह अपनी रहमतों से ये तौफ़ीक देना चाहता है, रिस्क देना चाहता है, दौलत देना चाहता है, मुश्किलात दूर करना चाहता है। आखिर में आपने उतना ही दुरूद पाक लाज़मी पढ़ना है जितना आपने शुरू में पढ़ा था। वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद अपनी जगह छोड़े बगैर आपने दोनों हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर मांगना है, आजिज़ी के साथ मांगना है। जो मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला मिलकर रहेगा, 100% गारंटी से मिलकर रहेगा। जब आप रब से कामिल यकीन, उस यकीन से मांगेंगे कि जो भी देना है मेरे रब ने देना है, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अब मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह वालों, आपने इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। हो सके तो 3 अफराद को लाजमी शेयर करें सदका जारिया की नीयत से। इंशाअल्लाह ताला आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा हो जाएगा और अल्लाह ताला जैसे उसकी ज़रूरत को पूरा करेगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। दुआ है रब करीम से मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा ले। मेरे बताने समझाने में कहीं गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। मिलते हैं एक और वजीफ़े के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।